زبان و بیان و فصاحت و بلاغت جس ذات گرامی پہ ناز کرتی ہے وہ ذات ہے حضرت مولانا عبدالمومن صاحب قدس اللہ العالی کی محتمم ہے مدینۃ العلوم انجمن معاون الاسلام سنبھل بھی پاسرا ہے سنبھل یقین آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ سنبھل کے ہیں کہیں سنتے ہوئے سنبھل کے لیکن حضرات کا مقام بہت بلند ہے سنبھل کے بولتے بھی ہیں اور علم و حکمت سے معمور ان کا خطاب بھی ہوا کرتا ہے اور ہم جیسے لوگوں کو بہت کچھ ملا کرتا ہے اس لیے میں ادب سے ان سے گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا عبدالمومن صاحب محتمم مدینۃ العلوم انجمن معاون الاسلام سنبھل ادب سے آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئے اور اپنے عمدہ خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي اسٹیج پر تشریف فرما حضرت صدر عالی مرتبت زید مجدہ دیگر علماء اعظام سامنے بیٹھے ہوئے بہت ہی محبت کے مستحق میرے بزرگوں قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں دور بیٹھی ہوئی محبت کے مستحق میری ماں اور بہنیں ابھی آپ حضرات بہت اچھی بہت سچی بڑی سلجھی ہوئی بحمدللہ جوش کے ساتھ بھری ہوئی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ بھی دعا فرمائیں اور آپ کے ساتھ میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی طرح کی تقاریر کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ اس اعتبار سے تو ہم اور خاص طور سے سرائے کریم کے لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ دینی اجتماعات کا پروگرام یہاں پر بہت ہوتا ہے۔ جتنی مقدار میں پروگرام ہوتے ہیں اسی مقدار اور اسی ریشو کے اعتبار سے اگر نتیجہ بھی نکلتا رہے تو بہت جلدی کایا پلٹ جائے گی اور ہمارے دل در دور ہو جائیں گے۔ جو بات کہی جائے کہنے والے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم سبھی حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسلام کی بات کو جب لیا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ اور یہ سوچ کر کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نصیحت نہیں ہے اور نہ ہو سکتی۔ اس بہت اچھی اور پرمخ تقریر کے بعد مجھے کوئی آپ سے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ناظم اجلاس مجھ پر بحمدللہ کچھ غیر معمولی شفقت ہمیشہ سے ہی فرماتے ہیں اور واقعتاً میں اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہوں الحمدللہ۔ تو کچھ تعارف ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹوں کے وجود سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بڑی مرتبہ درخواست کی بڑے بہرحال بڑے ہوتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو بڑا بنانا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جو بات عرض کرنی ہے مختصر سے وقت میں اور آپ دعا فرمائیں کہ میں صحیح جذبے صحیح نیت کے ساتھ اپنی بات کہہ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام نصیب فرمایا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، عنایت ہے، بہت شکر کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کا مطلب ایسا ہے اس زمانے کے اندر جو اس بات کو تسلیم کرتے اور مانتے ہیں کہ ہمیں دین اسلام ملا ہے اور ہم خوش ہیں۔ مسئلہ اکیلی خوشی کا نہیں ہے، مسئلہ پوری سمجھداری کے ساتھ اس کو لینے کا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جس گلی میں پیدا ہوتا ہے اس گلی سے بھی اسے محبت ہوتی، جو اللہ کا بندہ جس گاؤں میں پیدا ہوتا ہے اسے اس گاؤں سے محبت ہوتی۔ بہت سے لوگ آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے، جب کبھی ٹہلنے کے لیے ملاقات کے لیے دوبارہ آتے ہیں تو اپنے اس گلیارے میں آ کر ہندوستان میں چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس گلی میں پیدا ہوئے تھے، ہمیں وہ مکان دیکھنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنے پرانے مکان سے، گلیاروں سے، اپنے محلوں سے، اپنے شہروں سے محبت ہوتی۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ مجھے اسلام سے محبت ہے تو مجھے اور آپ کو کیا، وہ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مذہب سے ہوتی ہے۔ کسی انسان سے معلوم کر لیں گھرے سے وہ عملی طور پر اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتا ہو مگر پوری طرح سے مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں کہ میں اپنے مذہب سے خوش ہوں اور میں بہت زیادہ فخر کرتا ہوں اس بات پر۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ ذرا جدا ہے۔ دنیا اپنے مذہب پر عمل کرے یا نہ کرے، سچی بات یہ ہے کہ ان کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آتی
کیونکہ مذہب کے اندر جو اسپرٹ اور روح طاقت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اسلام جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا، یہ اللہ کا کرم اور عنایت ہے کہ اسی طاقت، اسی اسپرٹ، اسی روحانیت کے ساتھ اس دنیا میں آج بھی موجود ہے۔ یہ کوئی خوش فہمی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 100% حقیقت ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اور آپ مسلمان ہیں تو مسلمان تو اچھی باتیں کہیں گے ہی اور لازمی طور پر اپنے مذہب کی تعریف کریں گے ہی، وہ ٹھیک ہے، واقعہ بھی ہے، بیس کی بات ہے، حقیقت ہے۔ دنیا کا کوئی سمجھدار آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو یوں ایک انمول ہیرا بنایا ہے۔ جن اللہ کے بندوں نے سمجھداری کے ساتھ اس کو لیا یا لے لیتے ہیں، ان کی زندگی باغ و بہار ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد سوچنا نہیں پڑتا۔ میں لمبی چوڑی بات میں نہ جا کر ایک تو مثالیں آپ سے عرض کروں، وقت کم ہے تاکہ جلدی جلدی مسئلہ حل ہو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں ایک کامل مکمل سبق دیا ہے۔ جو میرے دوست جوان ہیں وہ خاص طور سے میری بات پر توجہ دیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے، جسے ہم کہتے ہیں آل راؤنڈ ترقی والا دین تھا۔ دنیا کے سارے نظام جو ہیں وہ کوئی ایک لائن، ایک پہلو، ایک کونے، ایک پارٹ کو ترقی دیتے ہیں۔ مذہب اسلام جب انسان کے اندر آتا ہے تو ہر پہلو سے ترقی ملتی ہے۔ اس زمانے کے اندر جو نظام ہیں، اس زمانے میں جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اس زمانے میں جو تجارت کا طریقہ ہے، تنہائی میں ذرا سوچئے گا وہ طریقہ کیا ہے۔ اگر میں بہت مختصر سے وقت عرض کروں تو اس طریقے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے چند لوگ ملینائر بن جائیں، چند بلینوں کے مالک بن جائیں، بھلے سے غریب کے منہ میں لقمہ رہے نہ رہے، بیوہ کے سر پر چادر رہے نہ رہے، کسی کے گھر میں شام کی 2 روٹی کے انتظام ہو کہ نہ ہو، کسی بچے کو پڑھنے کے لیے پینسل قلم کاغذ ہو کہ نہ ہو، لیکن چند لوگ، چند خاندان دنیا میں ترقی کرتے چلے جائیں، اس زمانے کی تجارت، اس زمانے کا خلاصہ ہی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ نہیں ملے گا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس زمانے کا جو نظام ہے تجارت ہے، اس کو اکنامی کا نظام کہتے ہیں، اقتصادی نظام۔ اس زمانے کا جو نظام ہے تعلیم ہے، جو ہمارے بچوں کو کالج میں دیا جا رہا ہے، ان سب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مالدار تر ہو جائے اور ترقی کو پہنچ جائے، غریب کہاں پہنچے، کیا حال بنے، کیا درگت بنے، اس کے حصے میں تعلیم آئے کہ نہ آئے، اس سے دنیا کو کوئی بحث نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا۔ اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ تعلیم چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ گئی۔ اگر ترقی کی کوئی تعلیم چاہتا ہے اعلیٰ درجے کی کہ میرے بچے کچھ دنیا میں آگے بڑھیں، اسے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ میرے پاس بیلنس کتنا ہے، کیا میں اپنے بچے کی تعلیم کو پورا کر سکوں گا، اس کے اخراجات کی ذمہ داری کیا میں اٹھا سکتا ہوں۔ اور ایک غریب آدمی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم اتنی اونچی بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ نتیجہ پھر یہ ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان جو فاصلہ پہلے اتنا تھا وہ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں فاصلہ گھٹ رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، انسانیت کے ساتھ دغابازی کرتے ہیں، وہ انسانوں کو آہستہ آہستہ اس طریقے پر لے کر جا رہے ہیں جہاں انسانیت کی قسمت میں سوائے بربادی کے کچھ اور نہیں۔ ایک اسلامی نظام تعلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام دیا ہے وہ عجیب و غریب ہے، وہ انسان کی ترقی ہر لائن سے چاہتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی ایک اللہ کا بندہ بہترین تاجر بن جائے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہو، کیا اس تجارت کے نتیجے میں اس کے اخلاق درست ہوتے ہیں؟ کیا اس کی تجارت کے نتیجے میں کیا اس کی آنکھوں میں پاکی آتی ہے؟ کیا اس کی تجارت کے نتیجے میں اس کی زبان کی گالیاں بند ہو جاتی ہیں؟ کیا اس کی تجارت کی ترقی کے نتیجے میں اس کا ٹینشن اور غصہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی تجارت کی ترقی کے نتیجے میں لڑکیوں کو دیکھنا اور چھانکنا ختم ہو جاتا ہے؟ آپ میری بات کا جواب نہیں دے سکو گے، ناممکن۔ اس ترقی کے نتیجے میں اس کے پاس گاڑیاں بڑھ جائیں گی، ترقی کے نتیجے میں فیکٹریوں کا مالک ہو جائے گا، بیلنس اتنا ہوگا جس کا جوڑنا بڑے بڑے کیلکولیٹر کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ مگر جن باتوں کی جانب میں نے نشاندہی اس موقع پر کی وہ باتیں نہیں ہوں گی، تو پتہ چلا کہ اس نے ترقی تو دی مگر زندگی کے ایک پہلو کے اعتبار سے۔ میری زندگی سر سے لے کر پاؤں تک یہ پوری زندگی، اگر کسی ایک اللہ کے بندے کا کوئی پاؤں اتنا سا موٹا ہو جائے اور باقی جسم سوکھ کر سکڑ کر ایک چھوڑے کی طرح سے ہو جائے،
اور آپ یہ کہنے لگے کہ میری ٹانگ بڑی صحت مند ہو رہی ہے، لوگ آپ کی ٹانگ کو کم دیکھیں گے، آپ کی عقل کو زیادہ دیکھیں گے، آپ بریلی سے پہلے یا ٹوٹے گئے، آپ کو تو بریلی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ مسئلہ ایک عضو کا نہیں ہے، مسئلہ ایک پارٹ کا نہیں ہے کہ ہماری باڈی کا ایک حصہ اور ایک جز ترقی کر رہا ہے، مسئلہ اس کا نہیں۔ جو لوگ اس بنیاد پر انسانیت کی تقسیم کرتے ہیں اور اس طرح کے چشمے سے دیکھتے ہیں، انہوں نے انسانیت کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا، مرض کی تشخیص نہیں کی انہوں کے قدم چوکے ہیں، انہوں نے جب نفس پر ہاتھ رکھا ہے صرف ان کا خیال ایک جانب کو گیا، ہر جانب کو نہیں گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کا دین جب انسان میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں آل راؤنڈ ترقی ہوتی ہے، آنکھوں میں بھی آتا ہے، زبان پر بھی آتا ہے، ناک میں بھی آتا ہے، کان میں بھی آتا ہے، اسی وقت دل میں بھی آتا ہے، اسی وقت پاؤں میں بھی آتا ہے، اس وقت بولنے کا بھی آتا ہے۔ ایک دیندار آدمی ناممکن ہے کہ نماز پڑھتا اور اس کے ساتھ زناکاری کرتا ہو، رب کعبہ کی قسم ایسا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں اگر کرتا ہے تو اس کی نماز میں کمی، وہ دیندار نہیں ہے، کیونکہ دین تو اس چیز کا نام ہے ہر پہلو سے ترقی ہوگی، اس کے پاؤں کے اندر بھی کنٹرول کی کیفیت آئے گی، اس کے اندر سخاوت آئے گی، اس میں ہمدردی آئے گی، اپنے آپ کو نیچا کرنا آئے گا، تواضع آئے گی، غیروں کے غم میں شریک ہونا آئے گا، انسانوں کی محبتوں کو لینا آئے گا، کس طرح سے انسانوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، یہ ساری کیفیات اس اللہ کے بندے کے اندر پیدا ہوں گی۔ یہ کیا چیز، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ جانتے ہیں، بہت سے نوجوانوں کو معلوم ہوگا، یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے دنیا کا سب سے مخلوق الحال، سب سے کمزور اور قلاش، آخری درجے کا کمزور ملک تھا جس میں حضور پاک علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ بالکل مسلم ہے، حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس زمانے میں آپ آئے ہیں عرب اتنی کمزوری کے حال کو پہنچے ہوئے تھے کہ اس سے نیچے کا حال تصور میں نہیں آ سکتا کہ جو قوم پیشاب کرنے کے موقع پر اگر پیشاب کرنے کے نتیجے میں کہیں سے چمڑے کی آواز آ جائے، اس کے بعد اس گڑھے کو کھودا، مٹی سے چمڑے کو نکالا اور پاک کر کے آگ کے اندر بھونا اور اس کو کھا گئے اور پی گئے، جس کی مخلوق الحالی کا یہ حال ہو، آپ سوچیں کہ وہ قوم کتنی غریب ہوگی۔ یہ آپ کا حال بالکل ساری دنیا مانتی ہے اس بات کو۔ حضور پاک علیہ السلام ملینوں کے مالک بن کر نہیں آئے، کوئی آپ دنیا کے لیے بلینوں کا انتظام کر کے نہیں لائے، آپ کے گھر میں کوئی سونے کا خزانہ نہیں تھا کہ جس اللہ کے بندے کے پاس کچھ نہ ہو آپ اپنے گھر سے دے رہا ہوں۔ جس موقع پر صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کھول کر دکھلائے، جب آپ نے دکھلایا تو 2 پتھر تھے۔ کوئی اللہ کا بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا، تو حدیث گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے کھانا نہیں بنا، غربت کا دنیا۔ تو آپ تو اپنے عوام الناس کے اعتبار سے اور بھی کمزور حال کے تھے، مگر ایک دور آیا آپ نے دنیا کو جینے کا ایک طریقہ دیا، جینے کا ایک ڈھنگ دیا، اسلام دیا، جس سے انسانوں کی ترقی ہر پہلو سے ہوئی۔ ان کو بولنا آیا، اپنے مال کی حفاظت کریں، کمانے کا طریقہ آیا، انسانوں کے ساتھ ہمدردیوں کے بڑھنے کا طریقہ آیا، کس طرح سے آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے یہ آیا، کس طرح سے نوجوانوں کو ترقی دی جاتی ہے ان میں یہ آیا، کس طرح سے تعلیم عام کی جاتی ہے ان میں یہ آیا، کس طرح سے آبرو سے کھلواڑ کرنے سے بچایا جائے، اس سماج کو یہ ملا۔ زبان کی شاندار قدریں نصیب ہوئی، آنکھوں کو حیا نصیب ہوئی، اور آپ نے ہر پہلو سے امت کو بنایا۔ اور کسی اللہ کے بندے نے لکھا اور درست لکھا کہ جس طرح سے مورتی کا بنانے والا سنتراش اس کی آنکھوں کو بناتا ہے، اس کی ناک کو بناتا ہے، اس کے کانوں کو بناتا ہے ایک لوہے کے قلم کے ذریعے، رب کعبہ کی قسم اللہ کے رسول نے اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے تراشا، ان کو بولنے کا طریقہ دیا، ان کو آنکھیں دی، ان کو کان دیے کہ نہیں ایسے نہیں بولا جاتا، ایسے بولا جاتا ہے، ایسے نہیں چلا جاتا، ایسے چلا جاتا ہے۔ اور رب العالمین نے ان بندوں کی تعریف کی جو پہلے تکبر کے ساتھ چلتے تھے، ٹھوکر مار کے چلتے تھے، اکڑ کے چلتے تھے، دنیا کو دکھانے کے لیے چلتے تھے۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں تاریخ کے اندر، اور قرآن مجید انہی اللہ کے بندوں کی تعریف کر کے